وہ کہا جی کہ اب کی بار میں کوئی تاریخ نہ دہراؤں گا، کشتیاں نہیں میں جزیرے چلاؤں گا، معلم ہوں کیا جائز ہے دعویٰ میرا، میں اپنی نسلوں کی تقدیریں بناؤں گا، مل کر اب بھی جنگ جیت سکتے ہیں ہم، مل کر اب بھی جنگ جیت سکتے ہیں ہم، تو بنا ڈھالیں میں شمشیریں بناؤں گا، قدرت اگر فن مصوری کرے عطا مجھے، قدرت اگر فن مصوری کرے عطا مجھے، پھول نہیں میں ظالم کی تصویریں بناؤں گا، وعدہ ہے سر تخت جب لایا گیا میں، وعدہ ہے سر تخت جب لایا گیا میں، اشرفیہ نہیں ہیرے لٹاؤں گا، شاہ کے بس میں نہیں مجھے سزا دینا، شاہ کے بس میں نہیں مجھے سزا دینا، میں خود زیب تیرے لیے پھندے بناؤں گا۔ یعنی کہ اب تاریخ دہرانے کا وقت نہیں ہے، اب تاریخ سے سیکھنے کا وقت ہے، تاکہ ہم بھی اپنے حالات ٹھیک کر سکیں۔ طارق بن زیاد نے کشتیاں جلائی تھیں، ہم جزیرے جلا کے رکھ دیں گے اگر ہمیں کوئی اچھا سپہ سالار مل جائے، ہمیں لیڈ کرنے والا لیڈر مل جائے، تو ہم تو کشتیاں درکنار ہم جزیرے تک بھی جلا سکتے ہیں۔ معلم ہوں کیا جائز ہے دعویٰ میرا، میں اپنی نسلوں کی تقدیریں بناؤں گا۔ مطلب ایک استاد ہی اس قوم کی نسلوں کو سدھار سکتا ہے، لیکن جب استاد کے اوپر بھی پریشر نمبروں کا ہو، سلیبس کا ہو، کتابیں مکمل کروانے کا ہو، سکول سے اس کو پڑھانے کا پریشر اس کے اوپر ہو، تو استاد اس طرف توجہ نہیں دے سکتا۔ اس لیے ہمارا ماحول ایک اچھے استاد کے لیے بھی ناپید ہے، اور ایک اچھے استاد جو بچوں کی تربیت کرے وہ بھی ناپید ہو چکا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ استاد کی ذمہ داریاں کچھ اور لگا دی ہیں، اور بچوں کے لیے ہم نے کچھ اور مستقبل متعین کر رکھے ہیں۔ اگر مل کر اب بھی جنگ جیت سکتے ہیں ہم، تو بنا ڈھالیں میں شمشیریں بناؤں گا۔ اب بھی مل جائیں، یہ فرقہ واریت سے ہم بچ جائیں، اب بھی ہم جنگ جیت سکتے ہیں، اب بھی ہم یہ مقابلہ کر سکتے ہیں۔ ہم ان نسلوں سے، ہم اس قبلہ پرستی سے، ہم اس ذات پرستی سے، ہم اس فرقہ پرستی سے، ہم شخصیت پرستی سے، ہم مال پرستی سے، ہم زر پرستی سے، ہم دولت پرستی سے، ہم اپنے آپ کی نفس پرستی سے اگر باہر نکلے، اب بھی ہم جنگ جیت سکتے ہیں۔ کیونکہ کچھ ڈھالے بنانے پہ لگ جائیں، کچھ شمشیریں بنانے پہ لگ جائیں، کچھ منصوبہ بندی پہ لگ جائیں، کچھ حملہ آوروں کو روکنے پہ لگ جائیں، کچھ نئی نسل تیار کرنے پہ لگ جائیں، کچھ استاد بننے میں لگ جائیں، کچھ کتابیں لکھنے میں بن جائیں، سب مل کے ایک مقصد کو لے کے چلیں تو یہ جنگ جیتی جا سکتی ہے۔ قدرت اگر فن مصوری کرے عطا مجھے، پھول نہیں ظالموں کی تصویریں یا ظالم کی تصویریں بناؤں گا۔ مطلب کیا ہے کہ اگر میں شاعر ہوں تو میں حالات لکھوں گا، اگر میں استاد ہوں تو میں اپنے بچوں کے اندر وہ بیج ڈالوں گا کہ وہ اسے لگے کہ ہماری ماحول اور ہمارے حالات کے اوپر کتنے ظلم اور ستم ڈھا دیے گئے ہیں، کہاں کہاں بربادی کر دی گئی ہے۔ اگر اللہ مجھے مصوری پینٹر بنا دے، اگر میرے ہاتھ میں اللہ یہ کمال رکھ دے کہ میں تصویریں بنا سکتا ہوں، تو میں پھول، یہ جنگل، یہ خوشبو، یہ تارے، یہ آسمان، کہکشائیں بنانے کی طرف نہیں، جو ہمارے حالات ہیں میں ظالم کی تصویریں بناؤں گا، تاکہ لوگوں کو بتاؤں کہ ان لوگوں نے ہمیں برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ میں ان لوگوں کے اخلاقیات کے پرچے ان کے سامنے رکھ دوں اگر مجھے فن مصوری کرے۔ اس لیے ہر ایک فن جو انسان کے پاس ہے اس کو اب اس امت کے عروج کے لیے صرف کرنا ہے۔ وہ استاد ہے، وہ رائٹر ہے، وہ شاعر ہے، وہ مصور ہے، وہ حاکم ہے، وہ سیاستدان ہے، وہ کاروباری انسان ہے، وہ جو بھی ہے، اسے اپنا فن اب اس طرف موڑنا ہے تاکہ کچھ حالات بدلے جا سکیں۔ وعدہ ہے سر تخت جب لایا گیا میں، اس کے اندر ہم لالچ دے رہے ہیں قوم کو، قوم اس کو سر تخت لاتی ہے جو ان کو کچھ دے، ان کو کچھ کھلائے پلائے، ان کے روڈ بنا دے، ان کے کام کرنا شروع کر دے، ان کے تھانوں میں پھنسے ہوئے معاملات، مقدموں کچہریوں کو حل کر دے، ہم اسے اپنا لیڈر مانتے ہیں۔ اب اگر اسے ہی لیڈر ماننا ہے تو ہم پھر مزید لالچ دیتے ہیں۔ ہم نے اس قوم کو لالچی بنانے کے لیے مزید اپنے لالچ کے طور پہ ان کو کہتے ہیں کہ وعدہ ہے سر تخت جب لایا گیا میں، اشرفیہ نہیں ہیرے لٹاؤں گا۔ ٹھیک ہے نا جی؟ اگر تو لالچ پہ ہی لے کے آنا ہے تو ہم ہر ہیرے لٹانے کے لیے تیار ہیں، ہمیں منصب دیا جائے۔ ٹھیک ہے؟ اگر دوسری، اگر اس کو پوزیٹیو سینس میں ہم لے کے جائیں کہ اگر یہ جو لوگ اس نظام حکومت کے اندر، اس نظام کے اندر، اس معاشرے کے اندر، اگر وہ ہیرے، اگر وہ اشرفیاں کما رہے ہیں، تو ایک اصل دین ایسا بھی ہے، ایک اصل نظام ایسا بھی ہے کہ وہ ان اشرفیوں کو ہیروں میں بدل سکتے ہیں، وہ اپنے مقام کو آسمان کی بلندیوں تک لے کے جا سکتے ہیں، اور وہ اپنی عروج کی ایک نئی داستانیں لکھ سکتے ہیں۔ لیکن تب جب وہ سر تخت لایا گیا وہ انسان ہوگا جو صحیح معنی کے اندر صحیح عقائد کے ساتھ، صحیح نظریات کے ساتھ، صحیح تصورات کے ساتھ، صحیح خیالات کے ساتھ ابھر کے سامنے آئے گا۔ وہ جان تو دے سکتا ہے لیکن کمپرومائز نہیں کر سکتا، وہ اپنی جان تو لٹا سکتا ہے لیکن حرف نہیں آنے دے گا اپنے اصولوں، اپنے قوانین، اپنے منشور کے اوپر۔ ایسا شخص جب آیا تو پھر آپ کی یہ اشرفیاں ہیں یہ ہیروں میں بدل دی جائیں گی، یعنی کہ پورے قوم کے اندر، معاشرے کے اندر خوشحالی آ سکتی ہے۔ وعدہ ہے سر تخت جب لایا گیا میں، اشرفیاں نہیں ہیرے لٹاؤں گا۔ اب آگے چلیں جی، آخری شعر۔ شاہ کے بس میں نہیں مجھے سزا دینا، اللہ کے علاوہ کس کے بس میں ہے وہ سزا دے دے ہمیں؟ ہم یہ باتیں کر رہے ہیں، سزا صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یعنی کہ یہ حاکم، یہ حکمران، ان کے خلاف بولنا
ان کو راہ راست پہ لے کے آنا، اس سے ڈرنا نہیں چاہیے. کیوں؟ کیونکہ ان کے بس میں نہیں ہے سزا دینا. زیب، میں خود زیب تیرے لیے پھندے بناؤں گا، میں خود اپنے لیے سزا کا مرتکب ہوں، میں خود اپنے خلاف فیصلہ لکھ سکتا ہوں، میں خود اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتا ہوں.